جمعے کے دن والدین کی قبر پر جانا، کیا جمعہ کے دن والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ارسلان صاحب راولپنڈی سے۔ نہیں جناب، لوگ آج کل جمعے کے دن یا عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی بھی دن جب چاہیں آپ قبرستان چلے جائیں، اپنے والدین یا بزرگوں کی قبر پہ بھی جا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے، اور قبرستان جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے زورھا فإنھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے دن متعین نہیں ہے۔ جمعے کو اس نیت سے جانا کہ اس دن ثواب زیادہ ملے گا تو یہ پھر بدعت ہے۔ والد کی وفات کے بعد روزانہ قبرستان جانا، میرے والد کے انتقال کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں، وہاں جا کر سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہوں، تو کیا روزانہ وہاں جانا بدعت ہے؟ بہت سے لوگ اس سے روکتے بھی ہیں۔ یونس صاحب انڈیا سے، دیکھیں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بدعت ہے۔ سورہ یاسین تو کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ اگر صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو 2 زیارتیں ہو سکتی ہیں، تو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا زورھا فإنھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو جتنی زیادہ زیارت کریں آپ، روزانہ جائیں، روزانہ آخرت قبر کو یاد کرنے کے لیے تو روز جانا بھی فضیلت ہے، اس میں کوئی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جب نبی نے حکم دے دیا تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے اسپیشل والد کی قبر کے لیے جانا، تو اس کا بھی حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی آپ کو اجازت دی جائے، ان کی زیارت کی، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ تو والدہ سے محبت تھی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، تو والد سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کی قبر کی زیارت کا دل چاہتا ہے انسان کا، میں جا کے اپنے والد کی قبر کی زیارت کروں۔ لیکن اسپیشل دعا مانگنا کے لیے جانا یا تلاوت کے لیے جانا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعا ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے، ایصال ثواب ہر جگہ سے ہوتا ہے، تو اس نیت سے آپ نہ جائیں۔ ہاں، جانے کے بعد آپ وہاں دعا کریں یا کچھ تلاوت کر لیں تو وہ جائز ہے۔ ایک ہے گئے اور آپ کو خیال آیا کہ خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کروں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ وہیں جا کے تلاوت کروں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، وہیں جا کے دعا مانگوں گا تو ٹھیک ہے، وہاں جا کے دعا مانگنے میں ذرا استحضار زیادہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو بہرحال فائدے کی چیز ہے، لیکن ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ روزانہ والد صاحب کی قبر کی زیارت کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس زیارت کی بیس والد صاحب سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر وہاں جا کے فضول بیٹھنے کے بجائے آپ سورہ یاسین پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں والد صاحب کے لیے، تو یہ بھی ایک ثواب کا عمل ہے، اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ کہ یہاں سے ثواب پہنچاؤں گا تو کم پہنچے گا، وہاں جا کے یاسین پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ تصور 100% غلط ہے۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کیا قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ جہاں یہ خطرہ ہو، شرک کا وہم ہو، جیسے کوئی مزار ہے یا ایسا قبرستان ہے جہاں لوگ مردوں سے دعائیں مانگتے ہیں، وہاں آپ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو گے تو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ آپ بھی قبر سے مانگ رہے ہو، تو ایسی وہم والی جگہوں پہ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگی جائے، تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھلے اور لوگ آپ کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ لیکن جہاں ایسا نہیں ہے، جیسے سعودی عرب میں تو اس کا تصور نہیں ہے کوئی قبر سے مانگ رہا ہو، تو وہاں اللہ کا فضل ہے کہ یہ قبر پرستی نہیں ہے وہاں، جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں جو بدعتیوں نے شروع کی ہوئی ہے، سعودی عرب میں تصور نہیں ہے۔ اب وہاں اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے تو کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا کہ قبر سے مانگ رہا ہے، لیکن بہرحال ذرا سا بھی وہم کا اندیشہ ہو کہ قبر سے تو نہیں مانگ رہا، تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ میرا معمول یہ ہے کہ میں جب قبر پہ دعا مانگتا ہوں تو ہاتھ جب اٹھاتا ہوں تو رخ قبلے کی طرف کر لیتا ہوں، اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ وہم ہی ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کا رخ قبر کی طرف ہو اور پھر قبلے کی طرف ہو، تو صاحب قبر کے لیے آپ دعا مانگ لیں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت، جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہاء نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے، تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے،
تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے لوگ, غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے. تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو, یا سورہ اخلاص پڑھ لو, سورہ یاسین پڑھ لو, کوئی بھی سورت پڑھ لو, تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے. اور اس میں پھر جنازے کی میت کے اصالہ ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو, تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے. تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے, تلاوت کا ذکر نہیں ہے, لہذا تلاوت جائز نہیں. تو اختلاف رائے ہے اس میں. بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے, کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا, لا تقل لہما اف, ماں باپ کو اف مت کرو, تو یہ ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو. تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے, تو ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا, اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے. اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے, ثواب حاصل کریں گے, اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو ثواب پہنچائے گا. تو اچھا ہے نا, اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں. تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہماری رائے ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں, لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں. البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا. تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا, تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے. یہ خوب ذہن میں رکھیں. جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں, جائز ہے, لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو, یا کارڈ چھپواتے ہو, یا منادی کراتے ہو, آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں, تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں, اب یہ اجتماعی عمل بن گیا, یہ بدعت ہو جائے گا. تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے, کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں, اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو. یہ ثابت نہیں ہے, اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے. برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے, وہ از قبیل رقیہ ہے, رقیہ دم. تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں, بدعت تو نہیں, یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں, یا نماز پڑھ لیں, یا دعا مانگ لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے, کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے, تو وہ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں. اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے. یخشونا, ڈرو سے. سوال پیدا ہوتا ہے, جو پالنے والا ہوتا ہے وہ کوئی ڈرنے کی چیز تھوڑی ہوتا ہے. ارے بھائی, جو آپ کا ماں باپ پالتے ہیں تو ماں باپ سے ڈرا جاتا ہے یا محبت کی جاتی ہے؟ ابا کہتے ہیں مجھ سے ڈرو بس. کہیں گے ابا کیوں, آپ کیا کچھ چنگیز خان کی اولاد ہو جو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھ سے ڈرو؟ امی کہہ رہی ہے بیٹا مجھ سے ڈرو. کیوں امی, آپ کے سر پہ سینگ لگے ہوئے ہیں, ہے بھائی کیوں ڈروں؟ تو اب یہی سوال ہم اللہ سے کرتے ہیں یا علماء سے کرتے ہیں جو قرآن زیادہ جانتے ہیں کہ بھئی اللہ سے کیوں ڈریں. تو علماء نے لکھا ہے یہ مجاز بحرف مضاف ہے. تھوڑی گاڑی اصطلاح ہے, اس کو میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں پھر بیان ختم کرتا ہوں. مجاز بحرف مضاف کہتے ہیں کہ ہم کلام میں بہت سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن میں ان شارٹ ہم بات کرتے ہیں. ایک لفظ کیا ہوتا ہے موضوع, جیسے میں نے بھی کہا نا کہ آپ گاڑی کوئی غلط پارک کرے تو ہوا نکال دیں, ان کی ہوا نکال دیں, تو ان کی کا مطلب کیا, ان کی گاڑی کی. تو ان شارٹ کیا کہہ دیا, ان کی, حالانکہ ان کی ہوا نکلی تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ گاڑی پنچر ہو گئی ہے, ہم کہتے ہیں نا بھائی گاڑی کیا ہو گئی ہے, پنچر, حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر. کہتے ہیں یار میں 3 پلیٹیں کھا گیا آج تو بریانی کی,
अरे तू बिरयानी की प्लेटें क्यों खा गया? जो खाने की चीज थी वो तूने खाई नहीं, प्लेटें खा गया। तो क्या मतलब है उसका भाई? प्लेटें का मतलब क्या है कि प्लेटों में जो बिरयानी, लेकिन इतनी तफसील में कि प्लेटों के अंदर जो बिरयानी थी वो मैं खा गया, ये इंसान के पागल होने की अलामत। के भाई सामने सब समझदार हैं, उनको पता है कि प्लेट नहीं खाई जाती, प्लेट तो एक पैमाना है ये बताने के लिए कि इतनी खाई है, तो वो प्लेट का नाम ले लेता है, भाई प्लेट खा गया, यानी इतनी बिरयानी जितनी एक प्लेट में आ जाती है। तो इसी तरह याद रखो, कुरान में जहां भी आता है अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरते हैं, तो मुराद अल्लाह की नाफरमानी से बचना, अल्लाह की नाफरमानी से और अल्लाह के अजाब से डरना। क्योंकि ऐसा महबूब और ऐसा पालने वाला जिसके इतने एहसानात हों, असल तो यही है कि उससे मोहब्बत करो, लेकिन ऐसे की नाफरमानी फिर छोटा जुर्म नहीं है, ये मोहब्बत के तकाजों के खिलाफ है। तो चूंकि जिसको मोहब्बत बहुत हो, जिसके एहसानात ज्यादा हों, उसकी नाफरमानी करना फिर जुर्म भी ज्यादा है। आप किसी पड़ोसी की नाफरमानी करें, इतना जुर्म नहीं है, अब्बा की नाफरमानी करेंगे तो जुर्म की नौयत बढ़ जाएगी। वही नाफरमानी, तभी तो ये गैर मुस्लिम कहते हैं जुर्म कर लिया तो जहन्नम की आग क्यों है। भाई कत्ल कर लिया तो क़यामत में कुरान में क्या आता है? जहन्नम की आग में सदियों तक जलता रहेगा कातिल। सवाल पैदा होता है, भाई कत्ल कर लिया तो एक जुर्म किया तो उसका सजा क्या होनी चाहिए? उसको भी कत्ल कर दो, तो अल्लाह ताला उसको भी क़यामत में जिंदगी दे, कत्ल कर दे, या कोई ऐसी सजा दे खत्म कर दे। इतना अरसा क्यों जलेगा? बात यह है कि जिसकी नाफरमानी की जाती है ना, जिसकी, उससे जुर्म की संगीनियत बढ़ती भी है और कम भी होती है। देखो आपके पड़ोस में कोई साहब रहते हैं, आप चलते हुए जा रहे थे, उन्होंने कहा यार बेटा जरा कूलर से पानी निकाल के देना, आपने कहा अंकल मुझे देर हो रही है मैं जा रहा हूँ, चले गए आप। ये भी गलती है, अखलाकियात के खिलाफ है। लोग कहेंगे यार बड़ा बुरा आदमी, अच्छा नहीं किया, लेकिन वही आपके वालिद मोहतरम है, कह रहे बेटा मैं प्यासा हूँ, पहले मुझे पानी पिला दो, फिर अंडे लेने चले जाना, दही लेने चले। हम तो वही जो सारा दिन में करता हूँ वो मिसालें भी वही आ रही होती हैं, फिर आप चले जाना अंडे लेने के लिए। तो अब आप कहेंगे तब मुर्गियां पाली हुई तो अंडे लेने क्यों जा रहे हो? वो मुर्गियां ज़बा कर दी मैंने, क्योंकि मैंने मुर्गे को थोड़ा सा गोश्त खिला दिया था, मुझे तजर्बा नहीं था तो वो मुझे ही खाना शुरू कर दिया उसने। तो मैंने फिर क्या किया, मजबूरन मुर्गा ज़बा करना पड़ा। जब मुर्गा ज़बा किया तो बेवा मुर्गियां मुझे अच्छी, ठीक है ना, मैंने कहा इनको भी ज़बा कर दो, क्योंकि मैं जब सफ़र में जा रहा था तो पीछे रखवाली करने वाला कोई भी नहीं था, तो क्योंकि वो तो कच्ची जगह पे पाली हुई है ना। तो मैंने कहा, और हाँ असल जो वजह ये थी ना, रोजाना मुर्गी, एक बिल्ली आके एक मुर्गी खा रही थी, रोज के हिसाब से उसका बारबेक्यू का इंतजाम हुआ था। अब मैं बिल्ली से बेजार आ गया, तो फिर मैंने कहा कि यार बच्चा यही खा रही है तो बेहतर नहीं है कि हम ही खा लें, तो पालूंगा दोबारा इंशाल्लाह, लेकिन पहले बिल्ली का इंतजाम हो जाए कि बिल्ली को क्या करें हम। तो फिर वही बात, कहाँ क्या बात हो रही थी भाई, जो बात चल रहा था वो जल्दी से समेटना है बात को। हाँ देखो, एक बूढ़ा आदमी बैठा है, उसने कहा बेटा जरा पानी पिला दो आप, आपने कहा अंकल मुझे देर हो रही है, चले गए। लोग कहेंगे ना यार बूढ़ा आदमी खिदमत कर लेता, लेकिन वही बूढ़ा आपका बाप हो, आपके वालिद हो, वो कह रहे हैं बेटा पानी पिलाओ, आप कह रहे हैं मुझे देर हो रही है। जुर्म क्या है? पहले भी पानी पिलाने से इनकार किया, अब भी पानी पिलाने से इनकार किया, लेकिन दोनों की नौयत में फर्क है, दोनों की सजा में भी फर्क है। हुकूमत की बगावत और होती है, और वैसे अगर आप किसी थाने के खिलाफ खड़े हो जाओगे उसकी सजा और होती है। अब्बा माँ की मुखालफत करोगे उसकी सजा और है, और वैसे ही महल्ले में कोई खातून है, बूढ़ी खातून, उन्होंने कोई काम लगाया आपने नहीं किया, उसकी सजा और है, हालांकि जुर्म बिल्कुल एक जैसा। तो याद रखो अल्लाह के एहसानात बहुत ज्यादा हैं। अगर कोई किसी कातिल किसी शख्स को कत्ल करता है तो इसकी दो अलग अलग नौयतें हैं। एक तो आपने उसके साथ जुल्म किया, इसकी सजा तो यही है कि आपको भी गर्दन उड़ा दी जाए। एक है कि आपने किसके हुक्म को तोड़ा है, अल्लाह ने कत्ल से मना किया,